اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں کہ درود پاک کے ساتھ استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے اور استغفار کے ساتھ درود پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو دونوں باتیں ایک سی ہیں، لیکن ایک میں ہم نے استغفار کو پرائیورٹی بنایا اور ایک میں ہم نے درود پاک کو پرائیورٹی بنایا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ان دونوں کو ہی اہم سمجھ کے پڑھنا ہے۔ کیوں ساتھ ساتھ پڑھنا ہے سب ایکسپلین کروں گی، اور اس ویڈیو کو پرائم بنانے کا مقصد کیوں پیش آیا، کیونکہ بھئی استغفار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور درود پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ہمیں کیوں بھئی کوئی ویسے تو اس کا کیوں نہیں بنتا جواب، لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم استغفار سے جب اپنے سارے کام ہو سکتے ہیں ہمارے، تو پھر ہم درود پاک اتنا زیادہ، وہ بھی درود ابراہیمی اتنا بڑا بڑا پڑھیں، ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ استغفر اللہ ہم سے آسانی سے پڑھا جاتا ہے، تو کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھیں؟ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جب درود پاک سے سارے کام ہو رہے ہیں تو استغفار بھی کیوں ایڈ کریں، حالانکہ درود پاک میں تو گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ چلیں اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کو ایک واقعے سے ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک بہن کے، وہ کہتی تھیں کہ میں استغفر اللہ پڑھ رہی تھی، اور سٹارٹ میں وہ کہتی ہے 1000 کمپلیٹ ہوا، پھر چلتے چلتے اتنا زیادہ ہونے لگ گیا کہ 5-5 ہزار، ایون 7-7 8-8 ہزار بھی روز کی تعداد میں ہونا شروع ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وقت پھر کچھ ایک ایسا آیا کہ کچھ دنوں کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ اس ٹائم تو کہتی محسوس نہیں ہوا، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ زیادہ تعداد میں استغفار پڑھا جا رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے حساب سے جیسے ہی کوئی خاص تعداد کراس ہو رہی تھی میری، اس کے بعد ایک دم سے کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی، میں غصے میں آ جاتی، جو میں ہی وجہ بنتی لڑائی غصے کی، اور ایک دم میں غصہ کھا جاتی، یا کوئی میں ایسی حرکت کر دیتی جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے ندامت بھی بعد میں فوراً ہونے لگ جاتی تھی۔ ایک طرح تو میں استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، اوپر سے میں آگے یہ کیا ایک چیز ہو رہی ہے میرے سے۔ تو بس وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک پرابلم میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ شاید مجھے لگا وہ خاص تعداد میں پڑھ رہی ہوں تو ایسا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خاص تعداد کراس ہوتی ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ صدقہ دینا چاہیے۔ خیر ایسا کچھ بھی استغفار میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہے پہلی دفعہ تو مجھے فیل نہیں ہوا، میں نے کہا ایسے ہی ہو گیا، میں نے استغفار دوبارہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کہتی ہیں کچھ ٹائم بعد پھر ایسا ہی ہوا، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے کچھ ٹائم بعد مجھ سے۔ وہ کہتی ہیں وہ اتنی ڈسٹربنگ بات ہوتی تھی میرے لیے، کیونکہ آپ خود سوچیں نا، اگر ہم اپنے بھی بات کریں، ایک طرح ہم کسی سے معافی مانگیں اور کہیں سوری ہم تمہارے ساتھ ہم اب تم نے جو یہ کہا ہے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، کسی انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک دم ہی ہم اٹھ کے اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کر دیں جو کہ اس بندے کی ناراضگی کا باعث بن جائے، تو پھر ظاہر ہے وہ اچھی نہیں لگتی بات۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں استغفار ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے کام بنتے جا رہے ہیں، اور ایک دم ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو سوچیں وہ ایک چیز بڑی اپسیٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو وہ بہن کہتی ہیں میں اس ٹائم تو سمجھ نہیں پائی، لیکن وہی روٹین چلتی رہی، لیکن جب انہوں نے درود ابراہیمی ایڈ کیا تو وہ کہتی درود ابراہیمی نے میری زبان میں ایک تو مٹھاس ایڈ کی، یعنی کہ اب بہت سے لوگوں سنیں گے جو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے اس طرح بدتمیزی ہی نہیں ہوتی اب جس طرح پہلے ہم کرتے تھے، جیسے ہماری تڑ زبان چلتی تھی ویسی نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بدمزاج زبان ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری اس طرح زبان نہیں چلتی استغفار درود ابراہیمی خاص طور پہ پڑھنے کے بعد۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو جب ملا کے پڑھنا شروع کیا، یعنی استغفر اللہ درود ابراہیمی روز کا روز پڑھنا شروع کیا، تو وہ کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ جو باعث بنتی تھی میری لڑائی کی وہ بننا بند ہو گئی، اور میں وجہ بننے سے بچ گئی، اور چیزیں اور ایزی ہونے لگ گئیں۔ اب اس میں وہ کہتی ہیں کہ چیزیں کچھ یوں ہو رہی تھیں کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں، مجھے بھی ان کا لاجک جب سمجھ آیا تو بہت بہترین لگا کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جا رہے ہیں، استغفر اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہمارے تمام کام بننے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے استغفار پڑھیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھیں۔ تو اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے جو کہ ہماری ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس طرح ہم گناہ کرنے لگ جائیں۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے کام بھی بن رہے ہیں، آپ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ترقی کر رہے ہیں، دینی لحاظ سے بھی آپ ترقی کر رہے ہیں، اور آپ کی کتاب میں جو ہم کہتے ہیں کہ اچھے ثواب لکھنے والی کتاب ہے، اس کو میں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا اس پہ یقین ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہم فرشتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے اگر تو وہ جو 2 فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں ہمارے کندھوں پہ، اس میں سے جو ہمارا رائٹیس باتیں سارا لکھ رہا ہوتا ہے فرشتہ، اس نے ساری چیزیں ہماری نوٹ کر رہے ہیں فرشتے، اور اس سے ہماری استغفار کی تعداد بڑھ رہی ہے، وچ مینس کہ ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں، ہماری دین دنیا دونوں لحاظ سے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو کسی طرح
استغفر اللہ ابلیس اس چکر میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پرابلمز میں پھنس جائیں، کسی طریقے سے ہم کوئی گناہ کر لیں کہ ہم بس دوزخ میں چلے جائیں. ان کا تو مین پرائم پرپس ہے ہی ہے کہ ہم شرک کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی ہمارا جو معافی کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں، کیونکہ ہماری نیکی کرنے کی صلاحیت، اچھائی کرنے کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب یہ چیز ہونے لگ جاتی ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ سے جب یہ جو اس طرح بہن بتا رہی کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے تھے، میں کوئی نہ کوئی غصہ کھا جاتی تھی ایک دم، یا جو ایزی چیز پہلے کبھی وہ کرتی، ایزی گناہ وہ استغفر اللہ پہلے ان کے لیے تھا، وہ دوبارہ ان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم ندامت میں چلے جاتے ہیں. ہم کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ سب، ہم لوگ صرف اپنے سوال کرتے ہیں کہ کیوں کم کر رہے ہیں جب ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، واٹ از دا ریزن فار ڈوئنگ اٹ. تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اتنا استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے نیک اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، شیطان کسی نہ کسی طرح وہ پکڑ کے آپ سے گناہ کرواتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن درود ابراہیمی جب آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو اٹ ول پروٹیکٹ یو، ٹرسٹ می. میں نے ہمیشہ یہ اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ ہم کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان کو احساس جلدی ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. تو اب دیکھیں، ایک طرف آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، ایک طرف آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، تو کتنا ایک پاورفل آپ کے لیے یہ پروٹیکشن ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ رکھیں گے. تو جب ہم درود ابراہیمی کثرت بڑھا دیتے ہیں، زیادہ استغفاری کثرت بڑھا دیتے ہیں، تو معاملات ایسے پھر بنتے ہیں پھرکی کی طرح، جس طرح ہم جو رکی ہوتی ہے نا، سمجھ لیں کوئی سلائی مشین، ایک ایگزامپل لے لیں. بچپن میں دیکھتے تھے نا ہماری امیاں سلائی کرتی تھی، یا اب بھی کرتی ہے، میرا تو اب بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس ہو. تو اس میں کبھی نہ کبھی دھاگا اڑ جاتا ہے اور بہت مشکل سے کپڑا آگے جا ہی نہیں رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی اس کو تیل دیتے ہیں یا کوئی اور اس کا دھاگے کا مسئلہ سالو کرتے ہیں، سلائی مشین کتنا تیزی سے چلنے لگ جاتی ہے. بالکل ویسے ہی آپ کے کام بننے لگ جائیں گے تیزی سے. تو ٹرسٹ می آن دس، آپ لوگ یہ چیزیں ایڈ کر کے دیکھیں. ایک اور بہن کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی استغفار جس دن 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اور استغفار کہتی ہیں میرا 2000 مرتبہ ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، میرا اس دن عید ہوتی ہے، میرے اس دن ایسے کام بن رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، اور میں اس نے وہ انگلش میں کہاوت ہے نا، آئی ایم آن کلاؤڈ 9. کلاؤڈ 9 مطلب کہ بس پیر زمین پر ٹک ہی نہیں رہے، اور ایسے ایک معاملات سیٹل ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بس ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. بالکل وہ حساب ہوتا ہے استغفار اور درود ابراہیمی کو اکٹھے لے کے چلنے کا. تو پلیز کائنڈلی میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اب ریزن تو بتا ہی دیا ہے آپ لوگوں کو، اور یہ دونوں پڑھنا بہت ضروری ہے. استغفار کے ساتھ تو سمجھ آئے گی درود پڑھنا کیوں ضروری ہے، لیکن درود کے ساتھ استغفار کیوں پڑھا جائے؟ حالانکہ درود میں جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمیہ 1000 ٹائم جب پڑھیں گے تو obvious سی بات ہے وہ اتنا زیادہ تعداد آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کو فیض ملے گا. اور استغفار بھی ساتھ ہم ایڈ کر لیں گے، وہ زیادہ تعداد میں. استغفر اللہ کی 1000 کی تسبیح جو ہے میکسیمم کچھ لوگوں کی 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ ان کو بہت ٹائم لگے 10 منٹ 11 منٹ 7 منٹ، اس طرح بھی لوگوں کو کم ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ کو تو 5 منٹ ہی لگتے ہیں، فوکس سے پڑھیں نا، لٹرلی 5 منٹ بھی نہیں لگتے. تو یہ ساری باتوں کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ان کے لیے کسی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑی چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑے گا، دیٹس آل. ان دونوں چیزوں کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں پراپر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جسٹ ڈو اٹ، آپ کے ہر معاملات حل ہوں گے. اور درود ابراہیمی از دیٹ عبادت جو قبول ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ کو مجھے نہیں پتا استغفار ہمارا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن درود ابراہیمی از دا پرائم تھنگ جو قبول ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کافر بھی اگر پڑھ لے گا نا درود، اس کا بھی قبول ہو جائے گا. اگر کافر نے پڑھ لیا تو کافر تو رہا نہیں پھر وہ. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دس، کہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈ کریں. اور آپ جس دن پڑھ کے دیکھ لیں گے نا دونوں کو، 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اور استغفر اللہ بھی آپ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، میکسیمم 2000 ٹائمز پڑھ لیں چلیں، آپ خود دیکھیں گے آپ اس دن کتنا ہلکا فیل کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے میں کسی کے گھر گئی اور ان کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے پہلا شاور دیا. تو جب بچے کو پہلا شاور دیا تو بچہ بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور بہت سکون سے سویا ہے نالج ماشاء اللہ سے. تو بات کہنے کی یہی ہے کہ جس طرح آپ کے لیے وہ اس بچے کے لیے وہ پہلا شاور ہوتا ہے نا، بالکل ہمارے لیے وہ دن جس دن ہم یہ دونوں اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں اور بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کے معاملات بہت اچھے جائیں گے اس دن، اور آگے کے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فیوچر کی تو ٹینشن ہی چھوڑ دیں. اگر آپ نے 2 چیزیں خود پڑھنا شروع کر دی، اپنی اولاد کو پڑھوانا شروع کر دی، زندگی میں کوئی برے لوگ بھی آئیں گے نا تو بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.